اب باری تعالیٰ تیرے دشمنوں اور تیرے دین کے دشمنوں کی دوسری قسم کون سی ہے؟ فرمایا دوسری قسم وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. میرے اور میرے دین کے دشمنوں کی دوسری قسم وہ ہے، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو دین اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہم تو اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں. آمنا. فرمایا کچھ چھپے دشمن ہیں، اور چھپے دشمن اس لیے ہیں کہ وہ ظاہراً میرے دین کا انکار نہیں کرتے، میری شریعت کے نفاذ کا انکار نہیں کرتے، میرے منکر، میرے سرکش اور میرے باغی دکھائی نہیں دیتے، میری بات کرتے ہیں، میرے دین کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کی شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، مگر اوپر سے دھوکہ کرتے ہیں، اندر سے چاہتے نہیں. اوپر ان کا کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے. چونکہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں اس لیے عام لوگوں کے مغالطہ کھا جانے کا امکان زیادہ ہے. جو آپ کو کھلی گالی دے رہا ہو آپ کو اس سے تو مغالطہ نہیں ہوگا نا. مغالطہ کس سے ہوگا؟ جو اوپر سے آپ کے ہاتھ چومے، آپ کو سینے سے لگائے، آپ کی تعریف کرے، آپ کے گن گائے اور کہے جی ہم تو وفادار ہیں آپ کے، اور ہم تو عزت کرتے ہیں، اور ہم تو اچھا جانتے ہیں. اوپر سے یہ کرے اور اندر سے چھری چلائے، جڑیں کاٹنے کی کوشش کرے، منافقانہ روش اختیار کرے، یہ چھپا دشمن ہوگا. تو اب آپ بتائیے کہ زیادہ بھرپور پہچان کروانے کی ضرورت اس دشمن کی ہے یا اس دشمن کی؟ بولیے، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ یہ ایک کامن سینس ہے، ایک آفاقی حقیقت ہے. قرآن مجید نے یہی طریقہ اپنایا ہے. فرمایا جو کھلے دشمن ہیں ان کی پہچان کے لیے 2 آیتوں کا بیان کافی، اور جو چھپے دشمن ہیں فرمایا لوگوں انہیں پہچاننے کی کوشش کرو، کیونکہ اصل دین کی جڑیں کاٹنے والے وہ ہیں، شریعت محمدی کو اصل نقصان پہنچانے والے وہ ہیں جن کے چہرے دیکھنے میں شریعت کی طرح نظر آتے ہیں، جن کی باتیں دیکھنے میں ایمان کی باتیں لگتی ہیں، جن کا قول اسلام کا قول لگتا ہے، جو بات اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی کرتے ہیں، مگر اللہ کے دین کے نفاذ کی راہ میں اصل رکاوٹ وہ ہے. اصل سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے سرکش اور سب سے بڑے باغی اللہ اور اللہ کے دین کے وہ لوگ ہیں. سادہ لو مسلمان چونکہ ان سے زیادہ مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے جی بھئی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو اسلام کی بات کرتے ہیں، تو مغالطہ لگ گیا نا. لہذا یہاں پہچان کروانے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ مصطفی انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، تو مغالطہ لگ گیا یا نہ لگا؟ بولیے. لہذا یہاں پہچان کی ضرورت پڑی. آپ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ، بیت المال، غریب پروری، اسلام کے معاشی انقلاب کا نظام لانا چاہتے ہیں. اگلے دن اخبار میں پڑھتے وہ بھی کہتے ہیں بیت المال جاری ہو گیا، اور اس کا روئے زمین پر کوئی وجود نہیں ہوتا. اخبار میں سرخی آ جاتی ہے زکوٰۃ کا نظام جاری ہو گیا، اور غریب بیوہ عورتیں، یتیم بیٹیاں، ملک کے غریب لوگ جو کہ توں ترستے رہ جاتے ہیں. اگلے دن سرخی آ جاتی ہے کہ ہم اسلامی انقلاب کی خاطر جینا اور مرنا چاہتے ہیں. یہی بات ہم نے کی، یہی بات. تو مغالطہ لگا یا نہ لگا؟ تو مغالطہ یہاں زیادہ لگتا ہے یا وہاں زیادہ لگے گا کہ جس نے کہہ دیا کہ اسلام اب نفاذ کے قابل نہیں رہا، پرانا دین ہو گیا ہے، تو یہاں کسی مغالطے کا شک ہے؟ جس نے کہہ دیا کہ ہم شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے، کسی مغالطے کی گنجائش ہے؟ جس نے کہہ دیا کہ ہم قرآن و سنت کے احکام یہ پرانے دور کی باتیں، اب جدید دور ہے، نیا نظام آنا چاہیے، تو کوئی مغالطہ ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اور اس کے برعکس جس نے یہ کہا کہ ساری بات جو کتاب و سنت کی آپ نے کی وہی بات وہ نعرے لگا رہا ہے، اور آج نہیں سال ہا سال سے نعرے لگا رہا ہے، سال ہا سال سے، تو عوام کو مغالطہ
لگ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ان کی پہچان کرو، ان لوگوں کی پہچان کرو جو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو صرف ان کی پہچان کے لیے 13 آیتیں اتری، اور کھلے باغیوں کی پہچان کے لیے 2 آیتیں اتری۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی؟ کبھی کبھی آپ سوال کرتے ہیں کہ قادری صاحب اس بات پہ ذرا زیادہ روشنی ڈالتے ہیں، اس پر کم ڈالتے ہیں۔ تو سمجھ آئی ہے میری بات؟ ادھر ذرا زیادہ زور لگاتے ہیں، ادھر کم لگاتے ہیں۔ بھئی طاہر القادری کیا کرے؟ اللہ پاک نے ایسا طریقہ سمجھایا، ادھر صرف 2 جملے فرمائے ہیں، ادھر 13 جملے فرمائے ہیں۔ ہمارا فقط ایک جملہ کہہ دینا کہ جو لادینی قوتیں جو اس ملک میں اسلام نہیں چاہتی، اسلام دشمن طاقتیں، لادینی طاقتیں، فاشی اور اوریانی چاہتی، اس ملک میں لادینی نظام چاہتی، اسلام کی قدریں، اسلام کے شاعر ان کو مٹانا چاہتی، ہم ان کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے۔ بس ایک جملہ کافی، ختم ہو گئی بات۔ اللہ پاک نے صرف 2 جملوں میں بات ختم فرما دی، 2 جملوں میں بات ختم فرما دی، چونکہ ادھر مخالطے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ زور وہاں لگایا جاتا ہے جہاں مغالطے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوں۔ یہ میرے اللہ کی سنت، یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ 13 آیتیں اللہ پاک نے منافقوں کی پہچان کے لیے گنوائیں، اور 2 آیتیں اللہ پاک نے کافروں کی بیان میں نازل فرمائی۔ اب میں اس اصطلاح میں کافر اور منافق کا اطلاق کسی پر نہیں کر رہا، کافر اور منافق کا اطلاق ایز سچ کسی پر نہیں کر رہا، یہ حکم دینا اللہ اور اللہ کے رسول کا کام، مگر ہم کفر کا مزاج اور منافقت کا کردار اس کی بات کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کریں۔ یہ سنت اللہ ہے کہ جو دین کے کھلے دشمن ہوں ان کی بات 2 جملوں میں بیان کر کے خلاصی کر دی جائے، ان پر زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت۔ جو کھلے دشمن ہیں وہ اپنی پہچان خود ہے، وہ اپنی پہچان، اور آپ کا فقط اتنا کہہ دینا کہ ہم مصطفی انقلاب چاہتے ہیں، ہم کتاب و سنت کا نظام چاہتے ہیں اور لادینیت کا اس ملک سے خاتمہ چاہتے ہیں، اتنا کہہ دینا کافی۔ زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں ضرورت ہے جہاں منافقانہ طریقے سے مغالطہ پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ پاک نے عوام الناس کے مغالطے کو دور کرنے کے لیے مسلسل 13 آیتوں میں اس کا بیان دیا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کھلا انکار کیا، کھلا انکار کیا، اللہ اور اللہ کے دین کے کھلے سرکش، کھلے باغی، کھلے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا فرض ہے کہ حق کا پیغام ان تک بھی پہنچا، مگر جو کھلے دشمن ہو گئے ان کے لیے یہ بھی جان لے کہ انہیں نصیحت کر یا نہ کر ان پر اثر نہیں۔ تو مزید کوئی زیادہ، بہت زیادہ وقت ان پر لگانے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان کی راہ پر آنے والے نہیں، ایمان کی راہ پر آنے والے